بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ سلسلہ وار جاری ہے گفتگو. کل آپ نے سنا تھا کہ جب روز محشر قریب ہوگا کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو فنا کر دے گا. کیا منظر پیش کر رہی ہوں گی یہ ساری کی ساری چیزیں، کیا عجیب و غریب اور ناقابل یقین مناظر پیش کر رہی ہوں گی ساری چیزیں. تو اب رہ گیا زمین اور زمین پر موجود پہاڑوں، سمندروں اور جانوروں کی تباہی کا معاملہ. تو آج ہم ترتیب سے ان کے انجام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ان کا کیا منظر ہوگا، کیا صورتحال ہوگی. حیران کن، ہلا دینے والی بات ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تباہی شروع کیسے ہوگی، زمین کا کیا عالم ہوگا. تو یہ جان لیں کہ ظاہر ہے جو زلزلے آتے ہیں زمین پر اور ریکٹر اسکیل سے ان کو میجر کیا جاتا ہے، شدت کے اعتبار سے آج تک جو سب سے زیادہ جو خطرناک زلزلہ ریکارڈ کیا گیا 1960 میں چلی میں آیا تھا زلزلہ، جو کہ ریکٹر اسکیل پر جس کی شدت 9.5 تھی. 9.5 یعنی روئے زمین نے آج تک کبھی اس سے بڑا یعنی کہ 10 کے قریب کا زلزلہ آج تک نہیں دیکھا. یہ 9.5 اور یعنی یہ دنیاوی شدت کے زلزلے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی سکرینز پر بھی تھی. یہ دنیا کا عالم ہے. 9.5 شدت کا یہ زلزلہ، اور زلزلے کے کیا عالم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح، یہ دنیا کا معاملہ ہے. اچھا، ہلاکت خیزی کے اعتبار سے دنیا میں جو سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا یہاں سے تقریباً 4 صدیوں پہلے کی بات ہے، جو کہ چائنا میں آیا تھا اور جس سے ہلاکتیں ہوئی تھی تقریباً 8,30,000. 8,30,000 اگر میں صحیح ریممبر کر رہا ہوں تو 1556 کی بات ہے کہ جب 8,30,000 افراد زلزلے سے ہلاک ہوئے تھے. اور اگین یہ ہم ابھی دنیاوی زلزلوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، اب آخرت اور روز محشر قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کتنی آیات ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کریں گے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر زلزلہ، پوری روئے زمین پر یہ تو ایک حصے میں زلزلہ آتا ہے اور یہ سب ہو جاتا ہے نا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. روئے زمین پر جب زلزلہ ہوگا، اور آپ جانتے ہیں اور مزید جانیں گے بھی کہ دنیا میں آنے والا کوئی بھی زلزلہ یا طوفان اور اس وقت آنے والی کوئی بھی قیامت، کوئی بھی آفت، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں آپس میں. مطلب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو دنیا میں ظاہر ہے زلزلے آتے ہیں کسی خاص حصے میں. اس کے برعکس قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں زلزلہ خاص علاقے میں تو نہیں آئے گا، بلکہ پوری کی پوری زمین یک بارگی ہلا دی جائے گی. صحیح، اور کیسے یہ ایک علاقہ ہلائے گی، کیسے ہلا دی جائے گی؟ تو آپ مثلا قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت اگر ہم آگے بڑھیں کہ سورہ قارعہ آپ سب نے سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. کھڑکھڑا دینے والی، اور کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ. اور یہ قرآن مجید کا یہ انداز علماء سے ہم نے جانا کہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دلانا مقصود ہو. مثلا شب قدر ہر رات سے افضل رات ہے، تو میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر اسٹریس کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، پھر بتایا. تو یہاں بھی یہ انداز اختیار کیا گیا، کھڑکھڑا دینے والی القارعہ، اور کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ تو جب کوئی بہت اہم ترین معاملے کی طرف جھنجھوڑ کر توجہ دلانا ہوتا ہے تو یہ انداز اختیار کیا. یعنی زمین کی تباہی کا آغاز ایک ایسے زلزلے سے ہوگا، زمین کی تباہی کا آغاز جو بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے گا کہ دنیا یک بارگی ہلنا شروع ہو جائے گی. اچھا، اب زمین پر پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب ہم جانتے ہیں نا ماؤنٹ ایوریسٹ، مجھے صحیح یاد نہیں لیکن میرا خیال 8,000 میٹر پلس، دنیا کی سب سے بلند چوٹی، دنیا کی تیسری بلند چوٹی پاکستان میں ہے K2. اچھا، اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بھی کہ یہ تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی، اس سے 3 گنا زیادہ، کم از کم اس سے 3 گنا زیادہ بلند پہاڑ یہاں پر نہیں بلکہ مارس میں ہے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی یہ تو ایک جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، باقی پتہ نہیں ایسے کتنے نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صحیح. اور یہ بات جان کے آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ یہ پہاڑ، ان کا جتنا وجود زمین کے اوپر ہوتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ
یا کچھ کیسز میں 4 گنا زیادہ، یا کچھ کیسز میں 5 گنا زیادہ ان کا وجود زمین کے اندر ہوتا ہے ان پہاڑوں کا. اور ابھی آپ دیکھیے، ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں. یہ دکھانے کا ایک مقصد ہے، آپ ساتھ رہیے گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا مقصد ہے. تو اب یہ پہاڑوں کی یہ ہیبت ہے ٹھیک کہ سائنس کے مطابق پہاڑ جتنے زمین سے بلند ہیں اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر ہیں یہ پہاڑ. یعنی کہ اگر کوئی پہاڑ 15,000 فٹ بلند ہے تو عین ممکن ہے کہ زمین کے اندر وہ پہاڑ 90,000 فٹ تک ہو. 90,000 فٹ تک ہو. ڈیپ الٹرا ساؤنڈ ویوز کے ذریعے باقاعدہ ریسرچ میں سائنس نے ثابت کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ پہاڑ کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، یہ آپ سنیے آیات کی روشنی میں. قرآن مجید نے بھی پہاڑوں کے حوالے سے یہ بات کی، یہ بھی بتایا کہ زمین میں، یعنی ایک میں نے آپ کو سائنٹیفک فیکٹ بتایا کہ کس انداز سے زمین کے اندر پہاڑ ہوتے ہیں. قرآن مجید نے بتایا کہ پہاڑ زمین میں میخوں یعنی کیلوں کی مانند زمین میں گڑے ہوئے ہیں. اب آپ کچھ آیات سنیے. سورہ تکویر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. کیا ہے ترجمہ؟ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. پہاڑوں کو چلایا جائے گا. اب آپ سوچئے کہ یہ پہاڑوں کی رینج کا، دنیا کے ایک پہاڑ کی ایک رینج کا ایک حصہ ہے اور اس کی آپ ہیبت کا اندازہ کر لیں. اور یہ پہاڑ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہاڑ اس سے ملٹیپلائی بائی 3 زمین کے اندر ہے. اور جب یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، یہ انسان مطلب صرف سوچ سکتا ہے اور حیران ہو سکتا ہے. آگے سنیے سورہ نبا کی آیت، فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے، مٹی اڑے گا جیسے ہوا میں. سورہ طور میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے. اور جب ہم نے سائنس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد سے یہ پوچھا، اگین میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا، تو بتاتے ہیں ہمیں کہ پہاڑوں کو، یہ جو زمین گھوم رہی ہے، گھومتی زمین پر گریوٹی نے پہاڑوں کو روک رکھا ہے. اگر یہی گریوٹی ختم نہ ہو جائے بلکہ کم بھی ہو جائے تو پھر کون سی چیز ہوگی کہ جو کہ ان پہاڑوں کو زمین تک رکھے گی؟ اگر یہ گریویٹیشنل پل اگر صرف کم ہو جائے تو پھر ان کو ہوا میں اڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا ان پہاڑوں کو. تو پہلے مرحلے میں یہ شدید طور پر ہلنے لگیں گے. مشہور و معروف آیت ہے، آپ سب نے سنی ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پھر یہ ہلنا اس قدر بڑھ جائے گا کہ یہی رنگ برنگے پہاڑ ہوا میں اڑنے لگیں گے. پھر سورہ قاریہ کی اس آیت کی طرف آئیے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ فرمایا اور پہاڑ ڈھکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. تو پس ایک طرف گریوٹی کم ہو رہی ہوگی، دوسری طرف زلزلہ بڑھتا چلا جائے گا اور چیزوں کی تیز حرکت کرنے کی وجہ سے چیزوں کی بندش ڈھیلی پڑ جاتی ہے. مطلب بس ایسے ہی جیسے پہاڑ پہلے چٹانوں پر، پھر پتھروں پر، پھر بجری اور بالآخر ریت، حتیٰ کہ دھول کی طرح باریک ہو جائیں گے. سورہ مزمل کی ایک آیت، اس کا ترجمہ ہے، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن جائیں گے. سورہ حاقہ کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اللہ اکبر، فرمایا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. سورہ واقعہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور پہاڑوں کو پیس پیس کر چورا کر دیا جائے گا. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا. یہ عالم پیش کر رہی ہوگی زمین. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جب زلزلے کی شدت سمندر میں 10 میگنیٹیوڈ، اس کا ریکٹر اسکیل پر 10 سے زیادہ ہو جائے تو سونامی پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں، ظاہر ہے میں بھی کوئی سائنس کا طالب علم انداز سے نہیں، اگر زیر زمین اس انداز کا زلزلہ ہے تو اس کے نتیجے میں شاک ویو، جو سمندر کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ پھر اس انداز کی پیدا ہوتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں. شاید ہم کوئی مناظر، اب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اب یہ سمندر کی لہریں ہیں، یعنی یہ سونامیز کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کس انداز کی تباہی لاتا ہے یہ، کہ زیر زمین جب سمندر کے اندر ایک خاص
ریکٹر سکیل سے زیادہ کا زلزلہ ہو تو لہروں میں ایسا ارتعاش پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری کی ساری چیزوں کو توبالا کر کے رکھ دیتی ہیں. یعنی کہ وہ ساری کے سارے یہ سارے گھر آپ ایک لمحے پہلے دیکھیں تو کوئی سوچ نہ سکے کہ ایک لمحے بعد ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اور یہ تو دنیا کے مناظر، یہ کسی فلم کے مناظر تو نہیں ہے، یہ سب میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو جو اس زلزلے کے نتیجے میں جو یہ سونامی کی سی کیفیت ہوگی، جو سمندر کی لہروں میں جو ارتعاش ہوگا، اس سے یہ جو تباہی آئے گی، یہ تباہی تو میں صرف ایک ریفرنس دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس تباہی کا اس سے کیا موازنہ ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہوگا کہ ایک الگ صورتحال ہوگی کہ جو زلزلے کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہوگی. تو یہ زلزلہ چونکہ زمین میں آئے گا، اور زمین کے مسلسل شدید ترین ہلنے کی وجہ سے جب پہاڑ ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، جب پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائیں گے، تو سوچیں خود زمین کا کیا حال ہوگا. مجھے اگین میں حوالہ دیتا ہوں پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کا ہی. انہوں نے مجھے مثال دے کر سمجھایا، کہا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پیالے میں آپ نے اگر سوپ رکھا ہوا ہے، ٹھیک، اور اب آپ اس پیالے کو زور سے ہلائیے تو سوپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ سارا بس گر جائے گا نا، باہر آ کے گر رہا ہوگا. یہ کیفیت ہوگی. یہ سمجھے کہ یہ زمین ہے اور جو سوپ ہے سمجھے کہ یہ عمارتیں ہیں، یہ پہاڑ ہیں. یہ عالم ہوگا. یعنی آپ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ ایک تھال میں ایک ریت یا آٹا لے لیں، اس طرح کی ریت کی ایک چھوٹی سی پہاڑی بنا لیں، پھر آپ آہستہ آہستہ تھال کو ہلائیں، زور زور سے ہلانا شروع کریں. تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، تمام ریت تھال کی سطح کے ساتھ بالکل ہموار ہو جائے گی نا. بس یہی سمجھ لیں، یہی معاملہ زمین کا ہوگا. یعنی جب پہاڑوں کی بلندیاں زمین بوس ہو جائیں گی تو اندازہ کریں کہ انسانی ہیومن کنسٹرکشنز کی کیا حیثیت ہوگی. یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پل، چمکتی دمکتی سڑکیں، پرتعیش مکانات، یہ ہوٹل، یہ سب کچھ لمحوں میں اس طرح زمین بوس ہو جائیں گے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. اور یاد رہے کہ ہم سب بھی وہاں پر موجود ہوں گے. یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا انسان کا مقدر ہوگا. بس میں تیزی سے ختم کرتا ہوں. سورہ واقعہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی. سورہ فجر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. ایک اور جگہ فرمایا اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. سورہ قاف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے. زیر زمین جو کچھ ہوگا زمین وہ سب کچھ باہر لا کر کھڑا کر دے گی. اور فرمایا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. ایک اور آیت کے ترجمے میں فرمایا اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. اور بس آخری بات سنتے جائیے، اس کی تفسیر کا عرض کریں گے. سمندروں کا کیا انجام ہوگا؟ سمندروں کا کیا انجام؟ سورہ تکویر کا ایک آیت کا ترجمہ ہے اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا بتایا کہ جس انداز سے ہم نے کہا کہ سورج کل کی گفتگو میں آیا تھا کہ سورج پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سورج اتنا پھیل جائے گا کہ بالکل سوا نیزے پر آ جائے گا. اور کل عرض کیا تھا کہ سورج کا ٹیمپریچر باہر سے ہے 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ، کور آف سن کا ٹیمپریچر ہے 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ. تو جب یہ سورج اتنا سوا نیزے پر آ جائے گا تو یہ سمندر نام کی چیزیں ہی نہیں رہیں گی، کیونکہ یہ سب کا سب بھاپ بن کے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر آگ ہی آگ ہوگی. فرمایا جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا تو روز محشر کا مزید کیا عالم ہوگا، وحشی جانوروں کا کیا عالم ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کر ہم انسانوں کا کیا عالم ہوگا. کل عرض کریں گے انشاءاللہ. یہی ماہ ہے